احمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وآلہ الطاہرین وصحبہ واولیاء امتہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ آج 10 محرم یوم عاشوراء۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، کہہ دیجئے حق آیا اور باطل بھاگ گیا، ہر گیا، چونکہ اس کو شکست ہونا ہی تھی۔ معرکہ کرب و بلا میں بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، ایک وہ شعر پڑھتے ہیں پتہ نہیں کس انداز میں، یہاں بھی بڑا فٹ آتا ہے کہ جو درد دیا اپنوں نے دیا، غیروں سے شکایت کون کرے۔ ادھر بھی نماز پڑھنے والے ہیں، روزہ رکھنے والے ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، اور معرکہ ہے حق اور باطل کا۔ یہ قافلہ جس کے سپہ سالار سید الشہداء امام علی مقام ہیں، آج تک میں نہیں سمجھ سکا کہ اس میں کیا حکمت ہے، کیا مسرت ہے۔ ہر بندہ اپنے اپنے انداز میں اس کو بیان کرتا ہے۔ کچھ لوگوں نے تو اٹھانی ہوئی ہے کہ یزید کو جنتی بنا کے چھوڑنا ہے، اور دوسری طرف ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے صحابہ کو رونتنا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، حقیقت جو ہے اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں اللہ رب العزت اور محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو فرمان عالی شان ہیں ان کو سمجھنا ہوگا۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری بھی اس پہ لعنت اور اللہ کی بھی اس پہ لعنت اور تمام نبیوں کی بھی لعنت جو میری اطرت و اہل بیت کو اذیت دیتا ہے۔ اللہ اکبر، لعنت۔ میں نے بھی کئی دفعہ سوچا کہ یزید اور ان کے حواریوں پہ لعنت کروں۔ میں نے جب بھی لعنت کی ہے تو لعنت کہتی ہے ہائے مجھے ذلیل پہ نہ بھیجیں کیونکہ میری تو ذلیل ہوتی ہے۔ تو یہاں لعنت سے کیا مراد ہے؟ دیکھو ادھر بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں، نمازیں پڑھنے والے ہیں، روزہ رکھنے والے ہیں، بھی جب وہ خانوادہ رسالت کو اذیت دے رہے ہیں تو پھر وہ اللہ کی رحمت کے مستحق نہیں ہیں، لعنت کے مستحق ہیں، اور نبی پاک کی رحمت کے مستحق نہیں ہیں، لعنت کے مستحق ہیں۔ تو پھر ہمیں دیکھنا ہوگا کہ نماز پڑھنے والے، روزہ رکھنے والے، زکوٰۃ دینے والے، یہ کوئی کسوٹی نہیں ہے۔ آج بھی وہ تسلسل ہمیں دکھائی دیتا ہے، ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق جو ہے وہ علی سے محبت کر نہیں سکتا، جو مومن ہے وہ علی سے محبت کے بغیر رہ نہیں سکتا۔ تو
کتنا بڑا یعنی یہ ایک معیار ہے حضور پاک نے ہمیں دیا مومن کے لیے اور منافق کے لیے۔ تو صحابہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ حضور نے ہمیں بتایا تھا کہ جب کسی بھی کافر کی پہچان تو ہو جاتی ہے، وہ تو تسلیم ہی نہیں کرتا، حضور کی رسالت پہ ایمان ہی نہیں ہے، تو جب منافق کی پہچان کرنا ہوتی تھی تو ہم علی کا تذکرہ کریں، علی کا ذکر کریں۔ تو حضور نے فرمایا الحسین منی و انا من الحسین۔ تو اس کے بعد جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال باکمال ہو گیا، پھر یہ سلسلہ چلا علی پاک سے آگے، پھر امام، پھر آگے، تو یہ ایسا دور تھا کہ وہاں بہت سارے یعنی اسباب تھے واقعہ کربلا کے۔ ٹائم نہیں ہے کہ ان کو بیان کیا جائے، اور اس وقت اس دور میں ضرورت بھی پیار اور محبت کی ہے۔ تو جب وہ اپنے آپ کو کامیاب سمجھے، میں نے بھی جو آیت پڑھی ہے نا کہ حق ہمیشہ غالب ہوتا ہے، باطل مٹ جاتا ہے، بظاہر تو اس کا تخت بچ گیا، خان وعدہ رسال کے چشم و چراغ وہ تو شہید ہو گئے، تو جب کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ حق غالب ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس میں کوئی بات ہے جو سمجھنے والی ہے۔ وہاں سے قافلہ جو بچا تھا بیبیوں سمیت وہ واپس آیا، پھر وہ مدینہ پہنچا۔ جو بے ادبی ہوئی، جو ظلم ہوا، جو زیادتیاں ہوئیں، وہ تو حضور کبھی معاف نہیں فرمائیں گے، اللہ کبھی معاف نہیں فرمائے گا۔ جب اللہ کا رسول معاف نہیں فرمائے گا تو پھر ہمارے متعلق کیا حکم ہے کہ ہم ان کو کیا سمجھیں۔ اب ایک سوال ہے شہاب صاحب آپ سے بھی، مہتاب صاحب آپ سے بھی، آفتاب، تو اس میں حق کیسے جیتا؟ بظاہر تو وہ اس کا تخت بچ گیا، اس کے بندے کم مرے ہیں، شہداء کی تعداد زیادہ ہے۔ تو یہاں یہ سوچنا ہوگا، اگر آج خانہ کعبہ میں اور مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے جاتے ہیں تو پھر یزید جیت گیا۔ اگر خانہ کعبے کا، مسجد نبوی کا، یا ہماری جو مساجد ہیں ان کا تقدس قائم ہے تو سمجھو کہ حسین جیت گیا۔ جو کچھ یزید چاہتا تھا اگر وہ نہیں ہوا تو پھر حسین جیت گیا۔ اگر وہ ہوا ہے جو حسین چاہتے تھے وہ ہوا ہے، جو یزید چاہتا تھا وہ نہیں ہوا۔ تو الحمدللہ آج بھی چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں جن کو ہم نے ذرا زیادہ کر لیا ہے، اگر اس کو چھوڑ کے ہم حقائق کی روشنی میں ادھر توجہ کریں تو الحمدللہ آج بھی روز روشن کی طرح سب کچھ عیاں ہے کہ اسوہ حسینی جو ہے در حقیقت وہ اسوہ رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور حضور کا جو اسوہ کریم ہے وہ اللہ نے فرمایا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ تو اب تھوڑی سی بات حسنہ پہ کر لیں، حسنہ پہ کر لیں۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بے شک اللہ نے انسان کو احسن تقویم کا پیکر بنایا۔ کس کو؟ انسان کو۔ تمام کو بنایا ہوگا، تمام کو بنایا ہے، مگر پیکرے اسوہ حسنہ کن کو کہا ہے؟ وہ حضور کی ذات ہے، وہ انسان کامل ہے۔ اور علی پاک نے جب بڑا بیٹا شہزادہ پیدا ہوا تو حضور نے فرمایا کیا نام رکھا ہے؟ کہتے حرب۔ حضور نے فرمایا نہیں، حسن۔ پھر دوسرا شہزادہ کیا رکھا؟ حرب، چونکہ وہ جنگجو تھے نا، بہادر تھے۔ حضور نے فرمایا نہیں، حسین۔ اور حسن اور حسین حضور نے فرمایا کہ کائنات میں اللہ تعالیٰ نے کسی کا نام رکھا ہی نہیں ہے
ان سے پہلے۔ اب آپ دیکھیں گے غلام یزید کسی کا نام نہیں ہے، غلام حسین ہے، غلام حسن ہے۔ اچھا، یہ اتنے خوبصورت نام ہیں، اتنے حسین ہیں کہ ان میں وہ اسوہ حسنہ جو حضور کا ہے وہ دکھائی دیتا ہے، جن کا نام بھی حضور نے رکھے ہوں، نام بھی حضور کے رکھے ہوں، لعاب دہن بھی حضور کا ہو، تو پھر یہ ایک سسٹم کی تیاری تھی۔ عظیم مقاصد ہیں، یہ ختم نہیں ہو گئے۔ تو واقعہ کربلا کے بعد حق کا نام حسین ہے اور باطل کا نام یزید ہے۔ حق کا نام حسین ہے، باطل کا نام یزید ہے۔ تو پھر یزیدیت ایک سوچ کا نام ہے، حسینیت ایک سوچ کا نام ہے۔ یزیدیت ایک کردار کا نام ہے، حسینیت ایک کردار کا نام ہے۔ یزیدیت اس کی جو اصل ہے وہ شیطان ہے، اور حسینیت کی جو اصل ہے وہ محبوب رحمان ہے، محبوب رحمان ہے۔ ان کا دیکھیں یار، بندے ہیں مگر کمال کے بندے ہیں۔ جب حضرت امام زین العابدین علی مقام آئے تو ان پہ بڑا، چونکہ ہر چیز انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی، سارے ظلم جو تھے، تو وقت کا تقاضا بھی یہی ہوگا، وہ علیحدگی پسند طبیعت ہو گئی۔ اللہ اللہ، عبادت، گرہ زاری، کوئی ایک ادب بندہ آتا تو اس کو تھوڑا سا ٹائم دیتے اور 2-4 جملے بیان فرما دیتے، چلے جاتے۔ ایک وقت ایسا آیا، حضور کی وہ حدیث پاک پوری ہوتی نظر آئی۔ حضور نے فرمایا تھا، ہائے ہائے ہائے، ایک برس زدہ، ایک کوڑی کتا میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے خون میں منہ ڈال رہا ہے۔ شمر کو کوڑ ہو گیا، نکال دیا، کوئی پوچھتا نہیں ہے، وہ گھومتے پھرتے مدینہ آ گیا۔ مدینے والوں کی بھی سوچ بدلی ہوئی تھی، پتہ چلا کہ شمر آیا ہے، سب نے دروازے بند کر لیے، وہ اندر کا کوڑ تھا، کو باہر کوڑ تھا، سب کو پتہ چل گیا۔ امام زین العابدین کو پتہ چلا کہ شمر آیا ہے، شمر آیا ہے۔ اپنے غلام سے کہا دروازہ کھول دو، جبکہ باقی لوگ کے دروازے کھلے رہتے تھے، ان کا بند رہتا تھا۔ جب پتہ چلا کہ دروازہ کھول دو، ہائے ہائے، جاؤ اس کو بلا کے لاؤ۔ شمر کو بلایا، دسترخوان سجایا، کھانا پانی سب کچھ اس کو کھلایا۔ وہ غور سے دیکھ رہا ہے، وہ سوچ رہا ہے کہ انہوں نے مجھے پہچانا نہیں ہے، پہچان میری نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ کھانا کھانے کے بعد، کیا آپ نے مجھے پہچانا ہے؟ کہتے بھی آپ کو تو ان لوگوں نے پہچان لیا ہے اور دروازے بند کر لیے ہیں جو وہاں تھے ہی نہیں، میں تو وہاں تھا۔ تو نے یہ ظلم نہیں کیا، یہ ظلم نہیں کیا، یہ ظلم نہیں کیا، تو شمر ہے؟ کہتا ہاں۔ تو پھر میرے ساتھ مہمان نوازی اور یہ کیا، یہ کیا، بڑا کمال کا جملہ فرمایا انہوں نے کہا جو تو نے کیا وہ تیرے خون کا اثر تھا، جو تو نے کیا وہ تیرے خون کا اثر تھا، تیرے بڑوں کی تربیت تھی، اور جو میں نے کیا یہ میرے خون کا اثر ہے، یہ مجھ پہ میرے خون کا، بڑوں کے خون کا اثر ہے، ان کی تربیت ہے۔ تو اس طرح ہر دور میں اس میں جو ہمیں سبق لینا ہے کہ بجائے کہ ہم ایک دوسرے کے مطلب یعنی مخالف چلیں، چھوٹی سی بات کو لے کے آگے چلیں، خاص طور پہ ان میں رواداری، صبر، برداشت، اللہ کی رضا پہ راضی رہنا، اور اللہ کے علاوہ کسی کے آگے نہ جھکنا، حق پہ ڈٹے رہنا، یہ ان کی تعلیم ہے، اور اس کی اصل آج کل انتہائی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں تو بیٹھا تھا کسی اور مزاج میں، تو آپ آ گئے کہ پاپا ہمیں کچھ سنائیں، تو میں نے کیا سنانا ہے بیٹے، ہاں جی، بات تو مشاہدے کی ہے، اگر ہمارا خون رنگ لائے گا تو انشاءاللہ تعالی
ہمارے کردار بھی بہتر ہو جائیں گے. پہلے بہتر ہیں آپ کے، انشاءاللہ مزید بہتر ہو جائیں گے. پھر مولا کائنات نے فرمایا کہ بہترین تبلیغ وہ ہے کہ میان سے تلوار باہر نہ آئے اور زبان حرکت نہ کرے. زبان حرکت نہ کرے، اس کا مطلب کیا ہے؟ نہ طاقت سے تبلیغ کی جائے، نہ تقریروں سے. آپ کا کردار جو ہے اس کو دیکھ کے لوگ اس اپنی اصلاح کریں. تو یہی سادات کا خاصہ ہونا چاہیے، اہل بیت کے غلاموں کا ہونا چاہیے، حضور کے غلاموں کا ہونا چاہیے. جو بھی حضور کا غلام ہے ہمارے لیے وہ سردار ہے، صحابی ہو یا تابعی ہو یا تبع تابعین میں سے ہو. اور چونکہ یہ ایام ہیں کرب و بلا. اور ایک بات میرے ذہن میں آ رہی ہے بیٹے، میں آپ سے کر دوں. یوم عاشوراء کا جو روزہ ہے یہ کافی صدیوں پہلے سے ہی چلا آ رہا ہے. حضور نے فرمایا کہ چونکہ وہ 10 محرم کا رکھتے تھے تو مشابہت نہیں ہونی چاہیے، 9 محرم کا بھی کر لیں. قربان جائیں، ہائے ہائے، 9 محرم کا بھی کر لیں. وہ دیکھو بات کیسے کدھر جا رہی ہے. 9 کو بھی روزے میں ہیں، 10 کو بھی، بلکہ 3-4 دن روایت میں آتا ہے کہ وہ روزے سے تھے. نفلی روزے ہیں، نفلی روزے ہیں. اور بالغ پہ ہے، ادھر شیرخوار بچے ہیں وہ بھی روزے سے ہیں. کئی دن روزے دار ہیں وہ. تو اللہ جب چاہتا ہے تو پھر ایسے ہی کام لیتا ہے کہ وہ روزہ دار بھی ہیں، غازی بھی ہیں، پھر شہید بھی ہو گئے. اتنے درجے ان کو. اور یہ کیسے ہو سکتا ہے یار کہ مطلب اللہ جو چاہے وہ کر لے، اور اللہ کو محبوب کو، اپنے محبوب کو عرش میں بلا لے، اللہ کے محبوب کے متعلق جو چاہے کر دے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کے متعلق نہ کرے؟ بس اس میں یہ بات سمجھ لینا کہ کوئی استاد، یعنی ہمارا خالق، ہمارے نبی یہ نہیں چاہتے کہ ہمارا بیٹا پیپر ہی نہ دے، ہمارا بچہ امتحان میں بیٹھے ہی نہ. اس لیے یہ ہونا تھا. اور پھر یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ پیپر پاس نہ کرے، وہ امتحان اس کا پاس نہ ہو. الحمدللہ وہ ایسی کامیابی ہوئی ہے کہ وہ جو عظیم فدیہ ہے وہ بھی ادا ہو گیا، وہ بھی ادا ہو گیا. ہاں جی، یہ تسلسل ہے ایک. اور بہت سارے ایسے اس پہ نکات ہیں، اگر اس پہ بات کی جائے تو پھر بہت زیادہ. بہرحال یہ آپ کا جو کیمرہ ہے یہ مجھے مجبور کرتا ہے کہ میں ذرا بات کو اور انداز میں کروں، ورنہ میں دل تو کرتا ہے. ہاں جی، بس یہی کہوں گا میں کہ الحمدللہ حسین حسین ہے، حسین حسین ہیں. جہاں بھی حسن ہے وہ حسین کا ہی صدقہ ہے. لقد خلق الانسان فی احسن تقویم، احسن تقویم کا پیکر انسان کو بنایا ہے. تو یہ جو احسن ہے، یہ جو حسن ہے، احسن تقویم کا جو پیکر ہے، ہائے وہ کچھ ایسے لگتا ہے کہ جب کہا الستو بربکم، ہائے کیا تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو کہا قالوا بلی، کیوں رب نہیں ہے؟ تو سارے اس بات کو مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سب سے پہلے اقرار ربوبیت حضور نے کیا، حضور کی روح نے کیا. تو آج حضور جن کو کہہ رہے ہیں کہ جسم کا جسمی، لحم کا لحمی، ہائے ہائے علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں، علی کے چہرے کو دیکھ رہے بات ہے. حسنین کریمین کے متعلق فرما رہے ہیں کہ میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. تو مجھے بتائیے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جب اقرار ربوبیت کیا یہ کملی والے، ہائے ہائے ہائے، وہی حسن ہے، وہی حسن ہے، وہی حسین ہے، وہی فاطمہ ہے، وہی علی ہے، وہی جلوہ نمائی ہے، وہی دل ربائی ہے. تو پھر جتنا بڑا سودا ہوگا اتنا ہی اس کا ریٹ ہوگا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں کسی بغض کے بغیر حضور کے کسی امتی سے بغض نہیں رکھنا، مگر حقیقت تو واضح ہے. ہاں، تو کسی کے بغض میں حسد میں ٹائم ضائع نہیں کرنا. ہاں جی،
تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے، اور یہ صرف 10 دن نہیں، ہاں جی، پورا سال جو ہے ان کا اسوہ حسنہ جو ہے، اور بے شک اسوہ حیدری، اسوہ حسینی، اسوہ حسنی، اسوہ فاطمی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی خیرات ہے، اور ان سے ہی حاصل کرتا ہے۔ اسی طرح اگر صحابہ کرام میں جو جو خوبی ہے، وہ سارے کمالات وہ بھی حضور کے عطا کرتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔